Assalamu alaikum. So today the topic I'm going to cover for you all is that the income requirements for the student. Let's suppose that you have been granted admission by any Finnish university. Now you have to apply at MIGRI for your residence permit so that you can come to Finland as soon as possible. تو چلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اپلیکیشن سبمٹ کروانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہو آر آسکنگ کہ ہمیں پلیز یہ گائیڈ کر دیں کہ انکم ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں، کس طرح سے ہم اپنی انکم شو کروا سکتے ہیں، ہم اپنے فنڈس کو شو کروا سکتے ہیں۔ تو جی آپ نے جانا ہے مگری کی ویب سائٹ پہ، دین یو ول سلیکٹ آئی وانٹ ٹو اپلائی اے ریزیڈنس پرمٹ فار اے اسٹوڈنٹ، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ والا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر جو بھی ایک اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن سبمٹ کروانے کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ پیج جب آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا آپ نے اس پیج پہ نیچے آنا ہے اور وہاں پر لکھا ہوگا ریزیڈنس پرمٹ اپلیکیشن فار اسٹڈیز۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپلیکیشن میں جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ سب کچھ آ جائے گا، اپلیکیشن کا پروسیسنگ ٹائم آ جائے گا، اسی پیج پہ لکھا ہوگا دس از واٹ یو شوڈ ڈو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، میک شیور یو میٹ دی ریکوائرمنٹس آف دی ریزیڈنس پرمٹ فار اسٹڈیز۔ نمبر 2، میک شیور یو ہیو آل دی اٹیچمنٹس نیڈیڈ، دس ول اسپیڈ اپ دی پروسیسنگ آف یور اپلیکیشن۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میک شیور یو میٹ دی ریکوائرمنٹس آف دی ریزیڈنٹ پرمٹ فار اسٹڈیز اس سیکشن میں کیا مینشنڈ ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی 3 چیزیں ہیں کہ اتنے آپ نے پیسے شو کروانے ہیں، اتنے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس اسٹڈی پلیس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس انشورنس ہونی چاہیے۔ موونگ ٹورڈز دی اٹیچمنٹس، فرسٹ آف آل جنرل اٹیچمنٹس، ویلڈ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، پاسپورٹ فوٹو ہونی چاہیے، کلر کاپی آف پاسپورٹ پیجز، اور ایک MP1 فارم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے۔ تو یہ تو جنرل اٹیچمنٹس ہو گئیں جو کہ ہر کیس میں آپ نے سبمٹ کروانی ہی ہوتی ہیں۔ اب اپلیکیشن اسپیسیفک اٹیچمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اپلیکیشن سبمٹ کروا رہے ہو تو پھر آپ کے پاس کیا اٹیچمنٹس ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایز این ورکر امپلائی جو ہے وہ آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا رہے ہیں تو پھر آپ کی اٹیچمنٹس کیا ہونی چاہیے۔ تو چلے آج کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اس کے پاس اسٹڈی پلیس ہے، ناؤ ہی ہیو ٹو اپلائی ایٹ دی سائٹ آف مگری فار ہز ریزیڈنس پرمٹ۔ تو جنرل اپلیکیشن اسپیسیفک اٹیچمنٹس میں ہمیں کیا کیا کچھ چاہیے ہے۔ سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس فرام یور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان فن لینڈ، یہاں پر آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہوگا، آفر لیٹر ہوگا یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ کو یہ ڈگری آفر کی گئی ہے اور آپ نے اسٹڈی پلیس کو اپنی کنفرم کر لیا ہے۔ سیکنڈلی ڈاکیومنٹیشن آف سفیشینٹ فائنینشیل ریسورسز، سرٹیفکیٹ آف انشورنس، ڈاکیومنٹیشن آف پیڈ ٹیوشن فی، کہ اگر آپ نے اپنی ٹیوشن فی پے کر دی ہے تو اس کی کوئی رسیٹ ہوگی جو آپ نے دینی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ٹیوشن فی سبمٹ نہیں کی تو اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے جب آپ مگری کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کروا رہے ہوں گے۔ تو دیز آر سم آف دی اپلیکیشن اسپیسیفک اٹیچمنٹس which are required by the MIGRI for the student to submit his or her application۔ تو چلیں ابھی جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہے sufficient financial resources، کہ آپ نے کتنے فائنینشیل ریسورسز شو کروانے ہیں اور کس طرح سے شو کروانے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 6,720 یوروز ہونے چاہیے ہیں، اور یہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، نہ کہ جو آپ کا اسپانسر ہے اس کے اکاؤنٹ میں۔ اور اگر آپ کی جو اسٹڈیز ہیں وہ 1 سال سے کم کی ہیں تو پر منتھ آپ کے اکاؤنٹ میں 560 یوروز کے اکارڈنگ پیسے ہونے چاہیے، کہ لیٹ سپوز اگر آپ کی اسٹڈی 6 منتھس کی ہے تو 560 انٹو 6 ملٹیپلائی کر کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ تو دس از دی ٹوٹل اماؤنٹ آف منی وچ یو ہیو ٹو شو ایکسیپٹ یور ٹیوشن فی۔ Now the main concern of students is that how do I prove my income, how do I prove my sponsor's income، کہ کس طرح سے جو میرے پاس پیسے ہیں 6,720 یوروز ان کا پروف کیسے دیں کہ وہ والے پیسے آپ کے پاس کس طرح سے آئے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں مگری نے کیا لکھا ہے۔ ایڈ ٹو یور ایپلیکیشن پروف آف ہاؤ یو ول فائنینس یور اسٹے ان فن لینڈ ڈیورنگ دی فرسٹ ایئر آف اسٹڈیز، اٹیچ اے بینک اسٹیٹمنٹ کورنگ دی پاسٹ 3 months آف یور ایپلیکیشن۔ تو یہ بات تو یہاں پہ کلیئر ہوگی کہ آپ نے 6 months کی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں، آپ نے 3 months کی اپنی جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے 3 months کی آپ نے وہ اٹیچ کرنی ہے۔ اور دیکھیں جن لوگوں کو نہیں پتا، ابھی جو موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا ہم نے ابھی اپنا اکاؤنٹ نیا اوپن کروایا ہے تو اب ہم
ہم 3 منتھس کی یا ہم 6 منتھس کی جتنے بھی منتھس ریکوائرڈ ہیں ہم اتنے منتھس کی کس طرح سے بینک اسٹیٹمنٹ شو کریں. تو بھائی آپ کو آج ہی پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نے 3 منتھس کی اپلیکیشن جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے شو کروانی ہے اپلیکیشن کے ساتھ. تو آپ ابھی ہی اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں, اس میں جو آپ کے ٹرانزیکشنز ہیں اس کو کرنا شروع کریں, ڈیبٹ کریڈٹ کرنا شروع کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا اسپانسر ہے وہ 3 منتھس پہلے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے. صرف آپ نے پیسے شو کروانے ہیں, وہ چاہے آپ مہینہ پہلے ٹرانسفر کروا لیں اپنے اکاؤنٹ میں, چاہے آپ ہفتہ پہلے ٹرانسفر کروا لیں. صرف آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ 3 منتھس کی شو کروانی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 مہینے سے آپ کے اکاؤنٹ میں جو اسپانسر آپ کو پیسے دے رہا ہے وہ آپ شو کروائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں, دی بینک اسٹیٹمنٹ مسٹ شو دی نیم آف دی اکاؤنٹ ہولڈر. اکاؤنٹ ہولڈر کون ہوگا؟ اسٹوڈنٹ اٹ سیلف ہوگا. جو اسٹوڈنٹ اٹ سیلف ہے اس کے نام پہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے, آپ کے بینک کا نیم ہونا چاہیے. اور کرنسی, اگر آپ روپیز میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے روپیز شو کروانے ہیں. اگر آپ کا یوروز میں ہے, ڈالرز میں ہے, پاؤنڈس میں ہے, جس بھی کنٹری میں آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں اس کنٹری کی آپ نے کرنسی جو ہے نا وہ بھی وہاں پر مینشنڈ ہونی چاہیے. یہ نہ کیونکہ ہمیں تو چاہیے نا 6,720 یوروز چاہیے ہیں, تو آپ نے مگری کو 6,720 یوروز شو کروانے ہیں. اب جب اس کو روپیز میں آپ کنورٹ کروائیں گے تو روپیز میں 6,720 یوروز جو ہے وہ 6,720 نہیں ہوتے. وہ آبویسلی جب کنورٹ ہوں گے تو روپیز کے اکارڈنگ ہوگی, کنورژن ہوگی تو وہ ڈالرز کے اکارڈنگ ہوگی. لیکن ان ٹوٹل ایٹ دا اینڈ جو ہم مگریج کو چاہیے ہے وہ ہے 6,720. اچھا, یو نیڈ ٹو ہیو انف منی ان یور اون بینک اکاؤنٹ دیٹ از ان یور پرسنل یوز اونلی. ٹھیک ہے, یہاں پر مگری نے یہ بات مینشن کر دی ہے کہ جو آپ کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے, آپ کے پیرنٹس کے یا آپ کے ریلیٹیوس کے جو آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہونے چاہیے. If you submit your residence permit application before paying the tuition fee, you must in any event have the money for the tuition fee in your bank account already when you submit the application. تو یہاں پر یہ بات بھی مگری نے مینشن کر دی کہ اگر آپ نے اپنی ٹیوشن فی پے کر دی ہے تو آپ نے وہ رسیٹ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کے اکاؤنٹ میں لیٹ سپوز اگر آپ کی 4,000 یوروز ٹیوشن فی ہے تو ان ایڈیشن ٹو 6,720 یوروز 4,000 یوروز آپ کے اکاؤنٹ میں اور ہونے چاہیے مگری کو شو کروانے کے لیے کہ یہ آپ کی فیس ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. You can have a bank account in any country as long as you can use it in Finland. کسی بھی کنٹری میں ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ, ڈزنٹ میٹر, بس یہ ہونا چاہیے کہ فن لینڈ میں رہ کر آپ اس اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کر سکیں اور آپ اس اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ پیسے ودرا کروا سکیں. اف یو آر انڈر دی ایج آف 18 اور این ایکسچینج اسٹوڈنٹ. اب یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے یا پھر ان کی ایج 18 سال سے کم ہے. دی بینک اکاؤنٹ کین بی اے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ. اچھا, صرف اس کیس میں آپ کا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے آپ کے گارڈین کے ساتھ. اور آپ جو ہے نا اب بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر لیکن پھر بھی مینشن ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس رائٹ ہے اس اکاؤنٹ کو, اس میں سے پیسے جو ہے وہ ودرا کروانے کا آپ کے پاس رائٹ ہے. تو صرف ان دس کیس یو کین اوپن آ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ. Second اور most important, sponsorship agreements. Sponsorship agreements provided by relatives, friends or employees are not acceptable. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسپانسر کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور اسپانسر کے ساتھ آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو سارا آپ کا جو 1 سال کا ایکسپینس ہوگا نا وہ کرے گا, تو اس طرح کا کوئی بھی ایگریمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پیسے اٹ سیلف آپ کے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. اب پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں, اب ہم نے مگری کو یہ بتانا ہے کہ وہ پیسے آپ کے اسپانسر نے جنریٹ کس طرح سے کیے ہیں. ٹھیک ہے, منی ٹرائل ایک ٹرم جو یوز ہوتی ہے کہ آپ کے اسپانسر نے کس طرح سے ان پیسوں کو جنریٹ کیا تھا. لیٹ سپوز اف یور اسپانسر از اے سیلریڈ پرسن, ٹھیک ہے, وہ جاب کرتے ہیں, تو آپ کا اسپانسر جو ہے وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کروائے گا, اپنی سیلری سلپس شو کروائے گا اور اپنی کمپنی کے ساتھ جو اس کا امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ ہوگا وہ شو کروائے گا. ٹھیک ہے, یہ 3-4 جو چیزیں ہیں نا یہ ریکوائرڈ ہیں سیلریڈ پرسن کے کیس میں. اینڈ اف یور اسپانسر از اے بزنس مین, ٹھیک ہے, اب یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے کہ آپ کا جو اسپانسر ہے وہ کس کنٹری میں بزنس کر رہا ہے. تو لیٹ سپوز اگر وہ پاکستان میں بزنس کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو چیمبر آف کامرس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے, وہ رجسٹریشن والا جو ایگریمنٹ ہوگا وہ آپ شو کروائیں گے. اس کے بعد ایف بی آر کو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ایف بی آر کے جو 2-3 لیگلائز ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ وغیرہ, وہ آپ شو کروائیں گے.
اگر آپ نے کوئی ایسٹ وغیرہ سیل آؤٹ کیا ہے، اگر آپ نے اپنی کار سیل کی ہے، اگر آپ نے لینڈ یا پراپرٹی سیل کی ہے، تو آپ وہ سیل ڈیڈز مگری کو شو کروائیں گے کہ اس کے تھرو جو ہے نا وہ پیسے آئے ہیں. تو if you have received the money, for instance, from your parents or relatives, we may ask you to submit additional documents on the origin of the money. Such documents can be, for example, a tax certificate or bank statement regarding the sponsor's assets. یہاں پر ایک اور کوشچن ریز ہوتا ہے, what if your sponsor resides in another country than yours? یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وائز اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹس سپوز آپ کا جو اسپانسر ہے نا وہ یو کے میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو یو کے کی جو کرنسی ہے وہ ہے پاؤنڈس. جب آپ وائز اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور آپ کا اسپانسر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرے گا تو وہ پاؤنڈس سے آپ کو کنورٹ نہیں کروانے پڑیں گے, اور آپ کنورژن ریٹ سے جو ہے نا وہ بچے رہیں گے. اور وائز اکاؤنٹ جو ہے وہ فن لینڈ میں بھی بہت ایزیلی اس کی ایکسیس ہے. More information, go through the description. There will be few links, just go through them. And still, if you feel some kind of question, just let me know in comments section. Don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you so much and best of luck.